ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلوات بھیجو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مقدس نے نوع انسانیت کو اس دنیا میں جیون بتانے کے لیے ایک بہترین انداز اور ایک حسین ترین سیرت سے متعارف کرایا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جو موضوع کے قابل لفظ ہے وہ لفظ اسوہ ہے جو حسنہ سے متصف ہے، اور میں چاہوں گا کہ اسی کی تفسیر کر کے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں دور حاضر تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ قرآن مقدس کا سب سے بڑا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ اس نے بلاغتوں کو اپنے تئیں سامنے رکھ کر بات کی، اور پوری انسانیت کو یہ چیلنج دیا کہ جو لفظیں جہاں رکھ دی گئی ہیں ان کو جگہ سے اٹھا کر انسانیت بدنام تو ہو سکتی ہے، انسانیت کو کوئی شہرت دوام نہیں مل سکتی۔ اس کتاب کے الہی کتاب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ اپنی ابتدا سے اور آج تک نوع انسانیت کے سامنے ہے، مگر نہ انسان اس میں نقطہ بڑھا سکا نہ انسان اس میں نقطہ گھٹا سکا۔ آدمی کے بس کا روگ نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی جملہ قرآن مجید کے درمیان رکھ دے اور اسے قرآن مجید بنا دے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ گارنٹی لے لی ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل نہ قرآن کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ قرآن کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ گارنٹی لیتا ہے تو قرآن صامت میں بھی کوئی حرف نہیں لگا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے باطل کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن مجید کی اصلی صورتحال کو بگاڑ کر رکھ دے، تاکہ دنیا جب قرآن تک ہی نہیں پہنچے گی تو رحمان تک کیا پہنچے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آدمیوں نے چاہا ضرور کہ قرآن مقدس میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ نقطے لگائیں، مگر اللہ کہہ چکا تھا کہ باطل اس میں داخل نہیں ہوگا تو نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ قدرت جب بھی گارنٹی لیتی ہے اپنی گارنٹی کو آخر تک برقرار رکھتی ہے۔ جس چیز سے منع کر دیا وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتی، جس چیز کو داخل کر دیا وہ کبھی وہاں سے ہٹ نہیں سکتی۔ یہ ایک گارنٹی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری ایک گارنٹی پروردگار عالم نے لی، انکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم تک کبھی نجاست نہیں آ سکتی۔ تو جس طرح قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا اللہ کی گارنٹی کے بعد، اس طرح اہل بیت تک نجاست نہیں پہنچ سکتی اللہ کی گارنٹی کے بعد۔ یہ بات تو اس لیے تھی کہ میں آیہ کریمہ کا صحیح ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر سکوں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مقدس نے لفظ اسوہ کے ساتھ حسنہ کی قید کیوں لگائی؟
اگر قرآن صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے سیرت ہے، تب بھی ایک بہترین سیرت ہوتی جو ہمارے اور آپ کے پاس ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو اللہ نے جب پیش کیا تو اسوہ حسنہ کہہ کر پیش کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رسول کی زندگی اچھائیاں تو پیدا کر سکتی ہے، برائیاں پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ نیکیوں کو جنم دیتی ہے، وہ برائیوں کو جنم نہیں دیتی۔ سیرت رسول اچھا بننے پر معمور کرتی ہے، برا بننے پر معمور نہیں کرتی۔ وہ انسان کو بہترین صفات کا مالک تو بنا سکتی ہے، برائیوں کا خوگر نہیں بنا سکتی۔ تو اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی دنیا میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور اس کا نام ہے اسوہ رسول، سیرت رسول۔ اگر سیرت رسول کو انسان اپناتا چلا جائے گا، خود بخود نمونہ کامل بنتا چلا جائے گا۔ جہاں رسول کی سیرت کا دامن ہاتھوں سے چھوٹتا چلا جائے گا، انسانیت قعر مذلت میں گرتی چلی جائے گی۔ آدمیت کی گراوٹ اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے رسول کو دامن کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ رسول کا دامن چھوٹتا چلا گیا، انسانیت کا قد گھٹتا چلا گیا۔ انسانیت اور آدمیت کا قد اس لیے گھٹا کہ اسے سیرت رسول کے نمونے نہ مل سکے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج انسان اسلام کی دنیا میں یہ بھی محسوس نہ کر سکا کہ وہ اسلام کے آنگن میں ہے یا نہیں، وہ کلمے کے حصار میں ہے یا نہیں، وہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں، تو وہ کیسا مسلمان ہے جس نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا تو کلمے کے حصار میں ہے یا نہیں، تو اسلام کے دامن میں ہے یا نہیں، تو شریعت کے آنگن میں ہے یا نہیں۔ اگر نہیں سوچ سکا تو یہ تغافل کا اسلام تو ہو سکتا ہے، تکامل کا اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تغافل کا اسلام ہے، تکامل کا اسلام نہیں ہے۔ تکامل کے اسلام کے لیے ضروری تھا کہ شعور ناطق کو انسان آگے رکھے، تب قدم آگے بڑھائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ رسول کی سیرت اپناتے چلے جاؤ، کامل نمونہ بنتے چلے جاؤ، تو یہ رسول کی سیرت کہاں ہے؟ جہاں یہ رسول کی سیرت ہے، جس خیمے میں یہ رسول کی سیرت ہے، وہی خیمہ مکمل مومن ہے، وہی خیمہ مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، رسول کے جامع عمل کو اپنے دل میں اتارنے کا نام مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھنا اگر مسلمان ہوتا تو کبھی بھی مسلمانوں کو مسلمان نقصان نہ دیتا۔ شاید آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کلمہ پڑھنا اگر اسلام ہوتا تو پھر مسلمان کو نقصان نہ دیتا۔ مسلمان کا مسلمان کو نقصان دینا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کلمہ پڑھنا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ سلام بھیجے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے، مسلمان یعنی اسلام، اسلام یعنی کیا؟ سلامتی، سلامتی یعنی کیا؟ جو آدمی خود کو نہ بچا سکا وہ دوسرے کو کیا محفوظ رکھے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے صحیح معانی کو آدمی اپنے اندر جاگزی کرے جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ میری بحث بس اتنی سی ہے، جب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس موجود ہے کہ سیرت رسول تم اپناؤ اور بہترین طریقے سے کامل مسلمان ہوتے چلے جاؤ۔ میرا ایک سوال ملت اسلامیہ سے ہے کہ آج وہ اسلام کون سے خیمے میں ہے جسے رسول چھوڑ کے گئے تھے؟ وہ سیرت رسول کہاں پائی جاتی ہے جو ہے؟ ہم اگر مسلمان ہو کر قیامت تک چلتے رہے تو شاید اسلام سے متصف نہیں ہو پائیں گے، لیکن اگر سیرت رسول کو آج کے خیموں میں دیکھ لیا تو ہم اصلی روپ بن کر مسلمان کا سامنے آ جائیں گے۔ مسلمان اصلی سامنے اس لیے نہیں آ پا رہا ہے کہ وہ اسلام ہی کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے کہ وہ اصلی خیمے میں اسلام کہاں ہے۔ میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو بڑی عجیب و غریب فطرت تھی جو اس کائنات کی گہرائیوں میں مجھے ملی۔ میں دیکھتا چلا گیا کہ کون سے خیمے میں اسلام ہے۔ کوئی سنت کو اپنائے بیٹھا تھا، کوئی بدعت کی جھونپڑی بنائے بیٹھا تھا۔ متوجہ رہیے گا، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جس سے کسی کی دل شکنی ہو۔ کوئی بدعت کے خیمے بنائے بیٹھا تھا، کوئی آنکھوں کے کاجل پہ ٹوٹ رہا تھا،
کوئی نظر کی تعریف کر رہا تھا، کوئی نظارے پہ اترا بیٹھا تھا، کسی نے آل کو اپنا رکھا تھا، کسی نے بال کو اپنا رکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو نظر کی تعریف کر رہا ہے اسے نور نظر دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ آدمی اپنی سنت کے خیمے سے نیچے اترنے کو تیار نہیں، یہ آدمی بدعت کے خیمے سے نیچے اترنے کو تیار نہیں، وہ حلال و حرام کی وادی میں اکڑا بیٹھا ہے، یہ صرف بال کی دنیا میں سجا بیٹھا ہے، وہ صرف کاجل کی تعریف کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا کہہ رہا ہے۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ بٹوارہ آخر سیرت رسول کا ہوا تو ہوا کیوں۔ میں آج اصلی بات بتا کے آپ کے سامنے سے ہٹتا ہوں۔ مجھے تو ایسا لگنے لگا اس کائنات میں کہ یہ طبیعت کی دنیا تھی، شریعت کی دنیا نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ طبیعت کی دنیا تھی، اس کا شریعت سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ طبیعت کے محل تھے جو بنا کر بیٹھ گئے تھے، شریعت کے محل نہیں تھے۔ اگر شریعت کی بات ہوتی تو رسول کی مکمل سیرت دکھائی دیتی، ادھوری سیرت کا نظارہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا اور آرزوؤں کو اسلام کہا جاتا ہے، خواہشات کو اسلام کہا جاتا ہے، ارمان کو اسلام کہا جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر یہی اسلام ہے جس کو تم اسلام کہہ رہے ہو تو جاؤ اور دیکھو، یہ طبیعت کے نظارے ہیں، اس میں شریعت کے محل نہیں پائے جاتے۔ رسول کی سیرت کے ٹکڑے کر دیے اور مسلمان خود بخود ذلت کی گہرائیوں میں گرنے لگا، اس لیے کہ عزت کمال رسول پہ ملے گی، رسول کو ٹکڑے کرنے پہ نہیں ملے گی۔ عزت کے سودے کیوں ہوئے؟ یہ میں عرض کروں گا۔ میں نے خود رسول سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ مجھے اتنا ضرور بتا کے جائیے گا کہ وہ کون سا خیمہ ہے جس میں آپ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر میں اسلام کو تلاش کرنے لگا کل کی دنیا میں تو الگ الگ بنے ہوئے یہ محل، یہ شریعت قدے، میں ان میں کہاں تک ڈھونڈوں گا اور کہاں تک تلاش کروں گا کہ کون کیسا مسلمان ہے؟ رسول اسلام نے کہا کم سے کم ایک نگاہ اٹھا کے دیکھو کہ میں اسلام کو کہاں چھوڑ کے گیا ہوں۔ میں آج اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا اس عظیم مجمع سے، جیسا کہ نیر جلال پوری صاحب قبلہ نے یہ شہرت عام اور مجھے چہرے پہچنوا دیے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی آخری بات کہہ رہا ہوں۔ وہ فکر ہی نہیں ہے جس پہ تنقید نہ ہو سکے، اور یہ چونکہ لکھنؤ ہے اس لیے یہ بات کہنا بہت ضروری ہے۔ ذاکری کا ذکر کا جس دن رشتہ فکر سے ٹوٹ گیا اس دن زوال خطابت ہوگا، کمال خطابت نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ منبر کی آزادی، فکر کی آزادی ذکر حسین کا حصہ ہو سکتی ہے اور کسی نوعیت کو یہ آواز نہیں دیتی۔ ذکر حسین ہی ہے جو آج بھی فکر کو آزاد کیے بیٹھی ہے۔ میں تو ایک لفظ کہوں گا کہ کسی فکر میں اور کسی لفظ میں یہ طاقت نہیں ہے جو بہت دیر تک اتنے مجمع کو روک سکے، مگر یہ حسین کی محبت ہے جس نے سننے کو بھی ثواب بنا دیا، سنانے کو بھی ثواب بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس باتیں ہو گئیں، اب آئیے اس نقطے پر جس پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بس چند لمحے بات تمام۔ وہ کہاں چھوڑ کے گئے ہیں آپ؟ تو میں ہاتھ جوڑ کر اس حسین مفکر، مدبر اور صاحبان عقل و شعور سے بس اتنا کہوں گا کہ اگر اسلام کے پہلے دن پہ نگاہ ہو تو قیامت تک کا اسلام سمجھ میں آ جائے۔ اگر اسلام کے پہلے دن پہ نگاہ ہو تو قیامت تک کا اسلام سمجھ میں آ جائے۔ ایک آواز قرآن مقدس کی رسول اسلام کے کانوں میں آئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ عجیب آواز تھی جو رسول کے کان میں آئی۔ رسول کے کان میں آواز کا آنا تھا کہ رسول اسلام آیت کو لے کر انتظار کرنے لگے۔ یا رسول اللہ آپ کے اوپر آیت آئی ہے، آپ مبلغ اسلام ہیں، آپ جا کر تبلیغ کیجئے۔
کیا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے خود آیت سے پوچھ لیا کہ اب تک آیت کیوں نہیں آئی تھی؟ رسول اسلام 40 سال کے ہو چکے، اب تک آیت کیوں نہیں آئی؟ کس چیز کا انتظار تھا؟ رسول کے پیر مضبوط ہو جائیں، رسول کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں، رسول کی زبان مضبوط ہو جائے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا آیت کو؟ تو شاید آیت یہ جواب دے یا نہ دے، مگر تاریخ نے اس بات کا جواب دیا، آیت کو رسول کے بڑے ہونے کا انتظار نہیں تھا، آیت کو علی کے جوان ہونے کا انتظار تھا۔ کبھی کبھی موہوم تصور میں یہ ضرور ہوتا ہے اور یہ ضرور لگتا ہے کہ آیت رسول کے علاوہ کسی اور کا انتظار نہیں کرتی۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ آیتوں کو رسول کے علاوہ کسی اور کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، مگر کبھی کبھی آیتیں اپنے مصداق کا انتظار کرتی ہیں، اور اس کی گواہ وہ چادر تطہیر ہے جس میں رسول آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، آیت نہیں آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ جب رسول موجود ہیں تو وہی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ جب رسول موجود ہیں تو آیت تطہیر کو انتظار کس کا ہے؟ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب تک فاطمہ نے چادر میں قدم نہیں رکھا آیت تطہیر نہیں اتری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تطہیر کو رسول کا انتظار نہیں ہے، وارث تطہیر کا انتظار۔ پہلے وہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو انتظار تھا، اگر معصوم زبان سے اعلان ہو تو معصوم عمل سے تصدیق ہو، اگر نبی جیسا بیان کرنے والا ہو تو علی جیسا بولنے والا بھی ہو، اگر علی نہ ہوئے تو اسلام کا صحیح تصور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح تصور اسی وقت پیش ہو سکتا ہے کہ جب تک علی جیسا موجود نہ ہو۔ یہ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ علی کا کیا رشتہ ہے اسلام کی تبلیغ سے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر رسول بھی میدان تبلیغ میں اس وقت تک قدم نہیں رکھنا چاہتے جب تک عرب کو ٹکر دینے کا سامان نہ ہو۔ جب تک عرب کو ٹکر دینے کا سامان جمع نہ ہو جائے، میدان تبلیغ میں قدم نہ رکھا جائے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اگر عرب کو بہادری پہ ناز ہے تو جب تک وارث ذوالفقار ساتھ نہ ہو اسلام کی تبلیغ بیکار رہ جائے گی۔ عرب نجاستوں پہ ناز کرتا ہے جب تک فاطمہ جیسی باطہارت نہ ہو، عرب بد اخلاقیوں کو جوہر بناتا ہے جب تک حسن جیسا اخلاق نہ ہو۔ متوجہ تو ہیں؟ عرب ظلم پہ ناز کرتا ہے جب تک حسین جیسا صابر نہ ہو۔ اسلام کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ شاید میری بات ذہن و شعور کے اوپر سے گزر رہی ہے، اس لیے مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہی وجہ تھی کہ میدان مباہلہ میں رسول پریوار کو لے کر آئے، سچے ہونے کے باوجود۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہوں؟ اگر بات مباہلے کی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نیر صاحب، آج اگر بات مباہلے کی ہوتی تو اگر رسول تنہا بھی چلے جاتے اپنی صداقت منوا کے چلے آتے، تنہا علی چلے جاتے رسول کی صداقت منوا کے چلے آتے۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ پورا پریوار لے کے آئیں؟ مگر میدان مباہلہ کسی آج کی دلیل اور آج کی تاریخ کا منظر نہیں ہے، قیامت تک کے سچوں کے چہرے دکھلانے کا نام مباہلہ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ پورے پریوار کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ پورے پریوار کو لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سچے ہیں، یہ سارے عیسائی جھوٹے ہو جائیں گے اگر آپ خود چلے گئے۔ مگر پتہ چلا کہ نہیں، ایک پریوار کا چہرہ، ایک خاندان کا چہرہ اس لیے دکھانا مقصود ہے کہ یہ مباہلہ نہیں ہے، اسلام کا ماضی و مستقبل ہے۔ عیسائیوں کو بتانا یہ مقصود تھا، کل تک جس سے تم مل رہے تھے وہ اسلام کا ماضی تھا، آج مباہلے میں جو چہرے دکھلاؤں گا وہ اسلام کا مستقبل ہیں۔
میں بات کو کہہ چکا، لیکن عزیزو ایک جملہ اور رہ گیا، جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی کہ مباہلہ ہوا کیوں۔ ایک خاندان تھا جو اسلام کی حفاظت کے لیے رسول پیش کر رہے تھے، رسول پیش کر رہے تھے، ایک خاندان تھا جسے پیش کر رہے تھے۔ کیوں پیش کر رہے تھے؟ صرف اس لیے پیش کر رہے تھے کہ دنیا کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ اسلام کا ماضی کیا ہے، اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ میرے رسول مباہلہ کہتے ہی کسے ہیں؟ کا مقابلہ نام ہے تلوار سے لڑنے کا، مباہلہ نام ہے کردار سے لڑنے کا۔ قیامت تک کے جھوٹوں کو نکھارنے کے لیے سچوں کو گھر سے نکالنا پڑا۔ قیامت تک کے جھوٹوں کو نکھارنے کے لیے، کیا قمر سلطان اس لفظ کی تشریح نہیں کرو گے؟ اس لفظ کی تشریح کروں گا۔ پانچوں کے پانچوں حضرات کو چاہیے تھا کہ جاتے ہی بددعا کرتے اور عیسائیت تباہ ہو جاتی، مگر ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ جا کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بتا دیا کہ آج کے بعد قیامت تک جو بھی پنجتن کے مقابلے پہ آ جائے، جہاں آ جائے وہی جھوٹا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ چلیے بات وہاں سے نہ ہٹ جائے جہاں ہم تھے۔ یا رسول اللہ، کون سی گلی میں چھوڑ کے جائیے گا اسلام؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ رسول پہ یہ آیت، رسول اس آیت کو لیے کھڑے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب منزل آ گئی۔ رسول آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک شفیق چچا کے سامنے جا کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ چچا جان یہ آیت آئی ہے، میں کیا کروں؟ مجلس تمام ہو گئی اس جملے میں۔ اللہ نے رسول سے کہا تمہیں یہ کرنا ہے۔ رسول آیت کو لے کر اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، ذمہ دار آپ ہیں، آپ کو تبلیغ اسلام کرنی چاہیے، یہ آپ ابو طالب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، کاش کاش میں آپ تک پہنچ سکوں اس آیت کے ذریعے سے۔ یہ آپ ابو طالب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آیت کو ضرورت تھی رسول اللہ کی، رسول اللہ کو ضرورت تھی ابو طالب کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول کیوں جاتے؟ جناب ابو طالب بھی عجیب انسان ہیں، فوراً نظریں اٹھا کے کہا کہ رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انتظام کریں گے، گھر ہمارا ہوگا، اسلام کی میٹنگ ہوگی، بیٹا ہمارا ہوگا، دعوت تمہاری ہوگی، مال ہمارا لگے گا، نام اسلام کا ہوگا، مال ہمارا لگے گا، نام اسلام کا ہوگا۔ اے ابو طالب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جاؤ علی اور جا کے گھر گھر کہہ کے آؤ کہ آج ابو طالب کے گھر میں اسلام کا پہلا دن نمودار ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، سب کے سب اکٹھا ہو کر آ جائیں اور آنے کے بعد میں وہاں تبلیغ اسلام کے جوہر دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے آج بنیاد ڈال دی کہ قیامت تک کا اسلام اگر کسی خیمے میں دیکھنا ہو تو تبلیغ کے اسی انداز پہ ٹھہرے رہنا۔ ہائے ہائے ہائے، جو گھر گھر جا کے تبلیغ کرے وہ اور ہے، جو سب کو بلا کر ایک جگہ بٹھا کے تبلیغ کرے وہ اور۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے دن اسلام کی بنیاد پڑی اور اس بات پہ پڑی کہ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ایک آدمی بیان کرے اور سب سنیں، آپ نے اس انداز کو بدلا کیوں؟ آپ کا بدلنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ شریعت پہ چلنا نہیں چاہتے تھے، اپنی طبیعت کا خیمہ الگ بسانا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صورتیں پہچانی گئی، نہ سیرتیں، نہ انداز پہچانے گئے، نہ کمال، نہ کوئی امتیاز رہا، نہ رنگ۔ چچا سے کیا کہا، بھتیجے سے کیا کہا، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن مجلسیں آج بھی گارنٹی ہیں سماعت کی اور بیان کی، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل بھی اسلام ابو طالب کی جاگیر میں تھا، آج بھی اسلام ابو طالب کی جاگیر میں ہے۔
ہائے ہائے، کل بھی اسلام ابو طالب کی جاگیر میں تھا، آج بھی اسلام ابو طالب کی جاگیر میں تھا۔ کل میں اور آج میں فرق یہ ہے کہ کل ابو طالب کے گھر میں تھا، آج اس کے پوتے کے گھر میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کل کافرین کا مجمع تھا، آج مومنین کا مجمع ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بات ختم ہو گئی؟ میں جس بات کو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انداز بدل دیے، وہ عنوان بدل دیا، وہ رنگ بدل دیا، وہ مزاج بدل دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس بدلے ہوئے اسلام کو خود مسلمان نہ سمجھا سکا۔ اب کوئی نہیں ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ترجمہ کرے۔ کون ترجمہ کرے گا؟ جو عید کی نماز پڑھ رہے تھے وہ مسلمان تھے، یا جو ان پہ بم برسا رہے تھے وہ مسلمان تھے؟ جو مسجدیں آباد کر رہے تھے وہ مسلمان تھے، یا جو ان کے قتل کا سامان کر رہے تھے وہ مسلمان تھے؟ کس کا ترجمہ اسلام کے نام پہ کرو گے؟ اسلام کے نام پہ ترجمے بھاری اس لیے پڑے کہ وہ خیمہ ہی بھول گئے جس میں رسول اسلام چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم نے اس خیمے کی طرف کو رخ کرنا ہی بند کر دیا جس میں رسول اپنے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے تیار کر کے گئے تھے۔ کون تھا وہ آدمی جس نے اسلام کے اس خیمے کو اتنا منظم کر دیا کہ یہ قیامت تک کے لیے جاگزی ہو گیا؟ آج بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے۔ میں کہتا ہوں وہ شخصیت نہیں ہے، جناب ابو طالب کی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے پروردگار عالم نے طے کر دیا تھا دنیا تیرے گھر کا قد گھٹائے گی، ہم تیرے خاندان کا قد بڑھائیں گے۔ بات شاید تمام ہو گئی، میری مجلس بھی تمام ہو گئی۔ دنیا گھٹاتی چلی جائے گی، ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اے مالک، دنیا نے ابو طالب سے گھر چھڑوا دیا، کہ ابو طالب نے کبھی اپنی محبت میں گھر نہیں چھوڑا۔ گھر جب چھوڑا جب رسول پہ آنچ آئی، رسول پہ وقت پڑا تو اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اللہ نے فوراً طے کر لیا کہ تیری ذات کی قسم، تیری ذات کی بات اور ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ تو کون ہے۔ آج اگر تو نے میرے حبیب کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا ہے تو میں ساری دنیا میں تجھے ممتاز کروں گا شخصیت کے اعتبار سے، اور وہ شخصیت یہ ہوگی کہ میں ساری دنیا میں ایک ہی بیٹا ہوگا جسے تیرے گھر سے لے کے اپنے گھر میں پیدا کروں گا۔ ہائے 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 ہائے، تاکہ اولین و آخرین میں کسی کا بیٹا ایسا نہ ہو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ اے میرے معبود، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ دنیا الزام نہ لگائے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا اچانک پیدا ہو گیا۔ اچانک کے لیے میں ایک لفظ لے کے آ رہا ہوں، خاندانی منت کا نام نہیں ہے ولادت علی، سبحانی مشیت کا نام ہے ولادت علی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلا امتیاز جو اس شخص کو ملا اللہ کی طرف سے، دوسرا امتیاز، اور تیسرا اور چوتھا اور ختم۔ دوسرا امتیاز پروردگار عالم نے دیا کہ فخر رسول کو پرورش کرنے کا حق جناب ابو طالب کو دیا۔ میں فخر رسول جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں تو وہ ہیں جو رسول کو شرف میں ملی، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو ابو طالب نے عظمت میں اسلام کو دی۔ اس کی تشریح کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے، لیکن میں ایک لفظ آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بات طے تھی کہ رسول نے جسے پالا وہ سردار نبوت تھا، لیکن اللہ نے اپنے قانون کو موڑا کیوں؟ اگر نبیوں کے آخر میں آنے والا سردار ہوتا ہے تو علی کو امامت کی پہلی منزل میں سردار کیوں بنایا؟ کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس، کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں یہ کہہ سکوں کہ علی پہلی منزل میں اماموں کے سردار کیوں بنے۔ جب نبیوں کے آخر میں نبی سردار بنا ہے تو اماموں کے آخر میں بھی آخری امام سردار ہونا چاہیے۔ تو شاید اللہ جواب دے گا اگر ایک سردار ہوتا اور ایک سردار نہ ہوتا تو ابو طالب کی آغوش تربیت کا وزن ٹوٹ جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، لہذا میں نے کہا ابو طالب اگر تم دو بچوں کو پالو گے تو ہم اپنے قانون کے اصول مسلم کو تھوڑا سا عکس کر دیں گے۔ ایک کو آخر میں سردار بنایا ہے، ایک کو پہلے سردار بنایا ہے۔
کائنات نے یہ جلوے کبھی دیکھے ہی نہیں کہ دو سردار ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں. یہ دو ہی جگہ ایسی ہیں جہاں دو سردار ایک ہی جگہ نظر آئے ہیں, یا تو آغوش ابو طالب میں دکھائی دیے ہیں یا غدیر کے منبر پر دکھائی دیے ہیں. دو سردار. چلیے چھوڑیے اس بات کو بھی, میں اور سناتا ہوں کہ شخصیت کو کمال عطا کیا پروردگار عالم نے. دنیا تجھے فراموش کر دے, لیکن جو بھی آدمی کارنامہ کرے گا ہم اس کا بدلہ دیں گے, اور ایسا بدلہ دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. سنیں اور غور سے سنیں. جناب نوح نے 900 سال تک تبلیغ کی. اس 900 سال میں عالم یہ ہوتا تھا کہ روزانہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ. لیکن اس کا کمال یہ ہوتا تھا جیسے ہی نجات کی باتیں کرتے تھے سامنے سے پتھر آتے تھے. جناب نوح زخمی ہو کر پتھروں میں دب جاتے تھے. اگلے دن جب لوگ چوراہے پہ آتے تھے تو پھر دیکھتے تھے کہ صحیح و سالم جناب نوح کھڑے ہیں. لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا, وہ کون سا اسپتال ہے جو اتنی جلدی آپ کو صحیح کر کے بھیج دیتا ہے؟ کل جس آدمی کو ہم نے زخمی کر دیا تھا, کل جو زخموں سے چور چور تھا, کیا ہوا کہ وہ اچانک دوسرے دن بغیر کسی سرجری کے, بغیر کسی دوا کے صحیح ہو کے آ گیا. جناب نوح کو موقع مل گیا, فوراً آواز دی, سنو جب تم مجھے زخمی کر کے چلے جاتے ہو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے, وہ اپنے پروں سے میرے زخموں کو مس کرتا ہے. اللہ نے اس فرشتے کے پروں میں یہ طاقت دے دی ہے کہ مس ہوتے ہی میرے زخم صحیح ہو جاتے ہیں. منظر آپ نے دیکھ لیا, اب میں دوسرا منظر دکھلاتا ہوں. آخری رسول پہ کافر کے بچوں نے پتھر باری کی, سنگ باری کی, پتھر برسائے, رسول زخمی ہوئے. زخمی رسول ابو طالب کے گھر میں آئے. جناب ابو طالب نے دامن شفقت اٹھایا, زخموں کو صاف کیا. میں نے کہا پروردگار اب جبریل کیوں نہیں آتا؟ اب جبریل کیوں نہیں آتا؟ اے معبود بھیج دے جبریل کو, وہ اپنے پروں سے مس کرے گا. تو کوئی جواب نہیں ہے, جواب میرے پاس بھی نہیں ہے, مگر ایک موہوم سا جواب سب کی طرف سے آئے گا. میں نے کہا اللہ کیوں نہیں بھیجتا جبریل کو؟ کہا اب نہیں بھیجوں گا, اس لیے کہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی ضرورت نہیں ہے. جب ابو طالب جیسا محافظ موجود ہے تو اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس شخصیت کو ہٹا کر جبریل کو بھیجوں؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی آیا ہو. اے پروردگار یہ قانون ہوگا کیا؟ کہ وہ کل کا قانون تھا یا آج کا قانون؟ ہم ابو طالب کو یہ شرف دیں گے کہ کل کی دنیا کو بدل کے نصاب تبدیل کر دیں گے. میں نے کہا کیا؟ کہ وہ کل کا معصوم تھا جو زخمی ہوتا تھا تو فرشتوں کے پر صحیح کرتے تھے. یہ آج کا ابو طالب ہے. اگر اس کے دور میں کوئی فرشتہ زخمی ہو گیا تو اس کا پوتے کا گہوارہ اس پر کو صحیح کرے گا. ہم اس کے قد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, دنیا اس کے قد کو گھٹاتی چلی جا رہی ہے, مگر دنیا ہمارا جواب نہیں دے سکتی. ایک اور بات, اور بات تمام. اللہ نے, دیکھیں اتنی جلدی کوئی نہیں کرے گا, اتنا اختصار کوئی نہیں دے گا. اللہ نے زمانے کو دو منصبوں میں بند کیا. ایک کا نام رکھا نبوت اور ایک کا نام رکھا امامت. متوجہ ہیں؟ ایک کا نام رکھا نبوت, ایک کا نام رکھا امامت. نبوت اسلام کی ابتدا کا نام, امامت اسلام کی انتہا کا نام. آدم سے خاتم تک کا نام ہے نبوت, اور علی سے قیامت تک کا نام ہے امامت. ہائے 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 ہائے. علی سے قیامت تک کا نام ہے امامت. دو منصب ہیں دنیا کے اندر. پروردگار عالم نے جب نبوتوں کو دینا شروع کیا تو کسی کو طور پہ رکھا, کسی کو کنعان میں رکھا, کسی کو مصر میں رکھا, کسی کو نیل کے پاس رکھا, کوئی اس خاندان میں, کوئی اس خاندان میں, کوئی اس گھر میں. لیکن جب امامت کو دینا شروع کیا تو ساری کی ساری ابو طالب کے گھر میں. اے معبود, ایک زمانے کی وارث دنیا اور ایک زمانے کا وارث تنہا ایک شخص,
کہ میں یہی تو جتانا چاہتا ہوں کہ کائنات ایک طرف ہے، ابو طالب کی ذات ایک طرف ہے۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ مجھ سے نہ پوچھئے۔ 7 وجہیں لکھی ہیں اس کی آیت اللہ جعفر سبحانی نے عصمت انبیاء میں۔ 7 وجہیں کہ نبوت اتنے گھروں میں کیوں، امامت ایک گھر میں کیوں۔ ایک وجہ وہ ہے جو خطابت میں آ سکتی تھی، اسے لا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک وجہ یہ لکھی کہ جب نبوتوں کا دور شروع ہوا تو ایک سب سے بڑا معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ نوح کا دور آیا اور ایک بیٹا انکار کر گیا، یعقوب کے کچھ بیٹے باغی ہو گئے، لہذا جیسے جیسے نسلیں باغی ہوتی چلی گئیں نبوت دوسرے خاندانوں میں جاتی چلی گئی۔ یوسف کے بعد معاملہ ختم، یعقوب کے بیٹوں سے نبوت اٹھا لی گئی، یوسف کے بعد سلسلہ ختم کر دیا گیا، بغاوتیں پیدا ہوتی چلی گئی، نبوتیں دوسرے خاندانوں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب کسی گھر سے دوسرے گھر میں تب گیا جب اس نسل میں بغاوت آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، جب اس نسل میں بغاوت آ گئی، اب پروردگار عالم امامت ایک ہی خاندان میں کیوں رہ گئی؟ کہ صرف ابو طالب کا خاندان ہے جس نسل میں کوئی بغاوت ہی نہیں ہے۔ ایک تسلسل کردار، ایک مکمل کمال کا وارث خاندان ہے ابو طالب کا خاندان۔ ابو طالب کا خاندان جو تسلسل کردار کا مالک ہے، جس کے اندر کوئی بغاوت پیدا نہیں ہوگی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، سب کے سب نمونہ کمال کے وارث ہوتے چلے جائیں گے۔ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ تم سوچو، جس کا پہلا ایسا ہے اس کا آخری کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں بات کو تمام کر چکا، اور ایک ہی لفظ میرا آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں کم سے کم آنکھوں کو کھول کر ایک کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ یہ ضرور دیکھے کہ مسلمان کون ہے، اس لیے کہ کافروں کی پہچان کتنی آسان ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے وہی کافر ہے، مسلمانوں کی پہچان کتنی مشکل ہے، جو کلمہ پڑھ کر کفر کی حرکتیں کرے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کفر کی حرکتیں کرے وہ کون ہے؟ یہ یہودیوں کے روپ میں نہیں کر رہا ہے۔ میں ایک لفظ کہوں گا کہ اسلام کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا اگر بیچ میں کربلا نہ آ گئی ہوتی۔ اب میں تاریخ پیش کرتا ہوں۔ اے حسین، کربلا کی ضرورت کیا ہے؟ کہ 2 چیزوں کے لیے کربلا واقع کر رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں کوئی نقاب ایسی نہ ہو جو انسان کے چہرے پر رہ جائے اور اسلام کا نقصان کرے، لہذا ہر آدمی کے چہرے سے نقاب نوچنے کا نام ہوگا کربلا۔ لفظ ہی عجیب و غریب تھا، میں کیا کروں؟ جی چاہتا ہے کہ میں یہاں رک کے آپ کو سمجھاؤں کہ کربلا کسے کہتے، لیکن نہیں، میں اس بات پہ نہیں رکوں گا۔ رسول آئے، رسول نے آ کر ساری دنیا کو سمجھانا شروع کر دیا کون کیا ہے۔ خیبر میں گئے تو یہودی سمجھ میں آ گئے، مباہلے میں گئے تو عیسائی سمجھ میں آ گئے۔ متوجہ رہیے گا، لڑتے رہے، خندق کی لڑائیاں، بدر کی لڑائیاں، احد کی لڑائیاں، کافر کا چہرہ سامنے آ گیا، سارے چہرے پہچانے گئے، کافر سمجھ میں آ گیا، یہودی سمجھ میں آ گیا، عیسائی سمجھ میں آ گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ علی نے جنگ لڑنا شروع کر دی۔ علی نے بھی یہی کارنامہ کیا کہ دنیا کے مشرک کون کون ہیں یہ سب سمجھاتے چلے گئے علی۔ حسن کا دور آیا، یہی سمجھاتے چلے گئے حسن۔ لیکن اب کون سا دشمن باقی تھا جو رہ گیا؟ کربلا واقع ہوئی، اور اب حسین نے آواز دی، نانا نے یہ سمجھایا کہ یہودی کتنا برا ہے، مجوسی کتنا برا ہے، عیسائی کتنا برا ہے۔ میں کربلا واقع کر رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کلمہ پڑھ کے بھی ایک مسلمان کتنا برا ہے۔
کہاں سے پہچانیں گے کہ کون سا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اگر کلمہ پڑھنا گارنٹی ہوتی تو کربلا ہوتی ہی نہیں۔ متوجہ رہیے گا، اگر کلمہ پڑھنا گارنٹی ہوتی تو کربلا ہوتی ہی نہیں۔ کربلا کیسے ہوئی؟ شاید میری بھری ہوئی مجلس میری آرزو کو سمجھ جائے۔ میں نے کہا حسین کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے اس زمانے میں کہ یہ کون ہے، آپ کون ہیں؟ کہا سنو، کربلا 3 وقتوں میں ہوئی، صبح، دوپہر اور شام۔ صبح کو جنگ مغلوبہ ہوئی، اس میں 50 آدمی مارے گئے۔ ظہر میں 22 آدمی مارے گئے۔ عصر میں چند آدمی ظہر سے اور عصر تک، اور پھر امام حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 وقتوں میں کربلا ہوئی۔ جاگ جائیے گا، 3 وقتوں میں اگر کربلا ہوئی تو حسین آواز دے رہے تھے کہ جاؤ اور عالم اسلام کو ایک ہی بات سمجھا دو کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے 3 وقتوں میں، یہ کیا کر رہے تھے 3 وقتوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نمازیوں پہ کوئی الغار کر دے سمجھنا وہ مسلمان نہیں ہے، کفر کا جامع ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، عالم اسلام اس وقت اس بات پہ تل گیا ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران نے 120 علماء نے IS کے خلاف نعرہ لگایا انڈیا سے، اور باہر سے تو نہ جانے کتنے لوگوں نے نیٹ پر باقاعدہ طور پر یہ کوشش کی ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، وارث کردار ہونا کافی ہے، تب تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہم وہ چہرے پہچنوائیں کہ جن چہروں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چہرہ ایک ہوتا ہے، بدنامی سب کو ملتی ہے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں تھا کہ 120 مفتی بیٹھ کر ایک آدمی کے خلاف بولیں، مگر انہیں بولنا پڑا۔ اور میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ بولنے میں نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی غلط بولتا ہے تو 4 سال میں اس کی پول کھل جاتی ہے۔ ایک آدمی تھا جس نے 1 مرتبہ یزید کی موافقت کی تھی، آج ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ کاش وہ برے کی موافقت نہ کرتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ 4 سال پہلے، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور حقانیت کا بیان بہت ضروری ہے۔ کربلا اسی وادی کا دوسرا نام۔ ایک اور لفظ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ آئے دن مجلسیں ہوں، آپ آئیں، یہاں پہنچیں، وہاں پہنچیں، وہاں پہنچیں۔ عزیزو، میں ایک لفظ کہوں گا کہ حسین نے کربلا صرف اس لیے قائم کی تھی کہ شاید دنیا جینا جان گئی ہے، اب دنیا مرنا سیکھ لے۔ ہائے 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 ہائے، اب دنیا مرنا سیکھ لے۔ حسین مدینے سے کربلا تک کا سفر صرف اس بات پہ کرتے ہیں کہ میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو مرنے کے لیے تیار ہو۔ کربلا ایک ایسی قوم کو جنم دیتی ہے جو موت سے نہ ڈرتی ہو، جو موت پہ جھپٹتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں شیعہ حضرات پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں امام حسین کے چاہنے والے اہل سنت حضرات پائے جاتے ہیں، وہ موت سے نہیں گھبراتے، اس لیے کہ حسین نے انہیں مرنے کا حق دے دیا ہے۔ اور میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، شاید ساری دنیا کے لیڈر زندگی کو قیمتی بنا رہے تھے، حسین کربلا میں موت کو قیمتی بنا رہے تھے۔ حسین کربلا میں موت کو قیمتی بنا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید کے لاکھوں کی کوئی فہرست نہیں ہے، حسین کے 72 کی بھی فہرست ہے۔ یزید کا کس نے ساتھ دیا تاریخ میں کوئی نام نہیں ہے، حسین کے 6 مہینے کے بچے کو بھی کوئی فراموش نہ کر سکا۔ بات ختم۔ 6 مہینے کے بچے کو کوئی فراموش نہیں کر سکا۔
تاریخ کربلا سے کم یہ بات محو ہو جاتی کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہی تو تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ حسین نے آواز دی، اگر آدمی اپنے جیون کے معنی نہ سمجھے تو وہ گمنامیوں میں شکار ہے، اگر آدمی موت کو حقیقت بنا جائے تو دنیا اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ موت کو حقیقت بنا دینے کا نام کربلا۔ بس بات تمام ہو گئی۔ میں اس بھری ہوئی مجلس کو حوالے کرتا ہوں امام زمانہ کے، اور بس آپ سے ایک لفظ کہتا ہوں کہ جب جب اہل بیت کی بات آئے، کبھی بھی اپنی آنکھوں کی سبیلوں کو کنجوسی کی نظر نہ کریں۔ تم سوچو کہ فاطمہ جیسی خاتون رومال لے کر تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے۔ دنیا کی کوئی ماں نہیں ہے جو پرسہ لینے آتی ہو، مگر جناب فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں۔ تم شاید کتنا روگے کتنا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کبھی کبھی اپنی مجلس کو تمام کرتا ہوں اس لفظ پر جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، میں ذمہ دار ہوں مقتل کا، کتاب کا، ورق کا، اس لیے کہ میں نے یہ کربلا میں جا کر جب یہ سوال کیا تھا کہ مقتل اتنا بڑا کیوں ہے، تب وہاں کے پیش نماز نے مجھے ایک کتاب دکھلائی، اس کتاب میں یہ جملہ دکھلایا چھٹے امام کا کہ اے ہمارے جد پہ رونے والوں، کبھی بھی جد پہ گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ اگلا جملہ سنیے گا، اے میرے جد کے رونے والوں، کبھی میرے جد پہ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ بس عزیزو بس، میں مجلس کو تمام کر چکا، لیکن ایک سوال جو یہ بھری ہوئی مجلس مجھ سے پوچھتی ہے وہ میں کروں گا۔ مجھے ناز ہے ان سامعین پر، ان ذاکرین پر، ان خطبہ پر، لیکن ان سے ایک سوال کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کیا تم اتنے دن سے کربلا سن رہے ہو، تم نے پوری کربلا سن لی؟ تو تم یہی کہو گے کہ مولانا اگر پوری کربلا سن لیتے تو دوسری مجلس واقع نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم پوری کربلا سن نہ سکے۔ میں نے خطیبوں سے پوچھا کیا تم نے پوری کربلا پڑھ دی؟ کہا مولانا اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ہم کبھی بھی پوری کربلا پڑھ چکے ہوتے تو ہم دوسری مجلس پڑھنے کی ہمت نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی کربلا پڑھنا باقی ہے۔ عزیزو متوجہ ہو جائیے گا، میرا لفظ جہاں تک پہنچ رہا ہے بس یہی مصائب ہے۔ میں پوچھتے پوچھتے ایک مرتبہ بشیر ابن جزلم اور حمید ابن مسلم تک پہنچا، اور میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے پوری کربلا لکھ دی؟ یہ لکھنؤ کا مجمع ہے، یہ شیعت کی ماخذ و ماحصل تفسیر ہے جو اس امام بارگاہ میں جمع ہے۔ بس ایک جملہ سنو، حمید نے ایک لفظ کہا کہ نہیں ہم پوری کربلا نہیں لکھ سکے۔ تم کربلا میں تھے اور پوری کربلا نہیں لکھ سکے؟ کہا اس لیے نہیں لکھ سکے کہ کربلا میں قلم اتنی تیز نہ چل سکا جتنی تیزی سے مصائب چل رہے تھے۔ جتنا گریہ کر سکنا گرنا کرنا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم نے یہ تو گنا کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے تھے، یہ نہ گن سکے کہ عابد کے درے کتنے لگے۔ ہم نے یہ تو دیکھا کہ حسین کتنی جگہ گرے، یہ پتہ نہیں کہ زینب کتنی جگہ گری۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ حسین کیسے تڑپے، یہ معلوم نہیں ہے کہ لیلا کیسے تڑپی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کی۔ اللہ ان آسموں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس آخری بات، بشیر مدینے سے واپس جا رہا اور جناب سید سجاد سے ایک سوال کرتا، مولا ایک سوال، اور بشیر کو اجازت دیجئے کہ بشیر کربلا سناتا پھرے۔ کہا بشیر جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ جب اکبر کی لاش آئی
تو سیدانیوں کی 3 چیخیں نکلی. سن رہے ہو؟ 3 چیخیں نکلی. مولا یہ 3 مرتبہ سیدانیہ کیوں چیخی؟ راوی لکھتا ہے کہ سید سجاد کھڑے تھے، زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے جملہ کہا، اے بشیر تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. اے بشیر تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. سن 3 چیخیں کیوں نکلی. پہلی چیخ جب نکلی جب میرے بھائی کی لاش آئی، اور دوسری چیخ اس وقت نکلی جب میری پھوپھی لاش سے اٹھی تو پھوپھی کی سفید چادر سرخ ہو گئی. اب اس سے زیادہ لفظ نہیں ہے. کا مولا تیسری چیخ جب نکلی جب حسین نے یہ کہا زینب سب آئے لیلا نہیں آئی. یہ کہنا تھا کہ جناب زینب لیلا کے خیمے کی طرف گئی، سوچا کہ شاید بے ہوش ہو گئی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا. جب خیمے کا دروازہ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ لیلا خیمے کی قنات سے ٹکریں لگا رہی تھی. اے زینب مجھے دکھائی نہیں دیتا، دروازہ بتا دے کہاں ہے. جب سے میں نے سنا میرا لال مارا گیا، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا. یہ دن ہے یا رات ہے کچھ سجائی نہیں دے رہا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر. میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا. پروردگار عالم اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید ولایت حسین مرحوم ابن سید نواب حسین صاحب مرحوم کی روح کو سلام.